عبده وصدق الله وعده ونصر عبده وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم صدق اللہ العظیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ہماری ویڈیو کا چوتھا حصہ ہے۔ سامعین کرام، جب سے دنیا قائم ہے اور جب تک قائم رہے گی، اس کائنات میں صرف ایک ہی ذات کی سیرت کائنات کے سامنے روز روشن کی طرح واضح، صاف اور کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک پہلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا گزرا ہوا ایک ایک لمحہ ساری دنیا کے لیے، تمام انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا منبع یا ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے محبوب پیغمبر ہیں۔ اللہ نے آپ کو حبیب اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت اور اتنے حسین تھے کہ وہ حسینوں میں ایسا حسین کہ محبوب خدا ٹھہرا، وہ حسینوں میں ایسا حسین کہ محبوب خدا ٹھہرا، وہ نبیوں میں ایسا نبی کہ امام الانبیاء ٹھہرا۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے پیغمبر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے سب سے بلند ہے۔ آج کی مجلس کے اندر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت میں مشغول ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب امین مقرر ہونا، یعنی امین کا خطاب آپ کو قریش مکہ نے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو آپ کی شان یہ تھی کہ آپ اپنی قوم میں سب سے زیادہ بامروت، سب سے زیادہ بااخلاق، سب سے زیادہ ہمسایوں کی، پڑوسیوں کی خبر گیری کرنے والے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی۔ یعنی جوان ہوتے ہی آپ نے جو ہے اعلیٰ قسم کی صفات کو اپنایا، اور یہ ایک نبی کی شان ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حلیم، بردبار، سچے، امانت دار، سب سے زیادہ جو ہے بری باتوں سے، فحش باتوں سے، بے حیائی کے کاموں سے، لڑائی جھگڑے سے، رسومات سے دور رہتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ کا نام امین رکھا۔ عبداللہ ابن ابی الحمصہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعثت سے پہلے
ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملہ کیا، کچھ لین دین کی، تو میرے ذمے کچھ دینا باقی تھا، مجھے کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا تھا، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں عطا کی گئی۔ تو عبداللہ فرماتے ہیں میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں ابھی لے کر آتا ہوں، آپ یہاں پر انتظار کریں، اسی مقام پر، اسی جگہ پر، تو میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ تو عبداللہ فرماتے ہیں میں اتفاق سے گھر گیا، گھر جانے کے بعد میں اپنا وعدہ بھول گیا۔ 3 دن کے بعد یاد آیا کہ میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو کچھ دوں گا اور آپ انتظار کریں۔ تو یاد آتے ہی فوراً وہ اسی مقام پر، اسی جگہ پر پہنچے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے چھوڑ کر آئے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام پر انتظار کرتے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ تم نے مجھ کو زحمت دی، میں 3 دن سے اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ ابو داؤد کی روایت میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے امین، امانت دار، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح با اخلاق، با کردار، حلیم، بردبار تھے، اور یہی صفتیں ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت با اخلاق تھے۔ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ قلم میں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک ہم نے آپ کو اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ عظیم بنایا ہے، عظیم اخلاق کا مالک آپ کو بنایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے با اخلاق بنیں، لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کی نظر میں سب سے برا، سب سے ذلیل آدمی وہ ہوگا جس کے دنیا کے اندر گندے اخلاق ہوں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کا بھی خیال کرتے، جیسا کہ واقعے کے اندر بیان ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسیوں کے متعلق، فرمایا وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، 3 بار آپ نے فرمایا مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا رہے اور یہ خود کھانا کھا کر پیٹ بھر کر سو جائے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے پڑوسیوں کے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے، اتنے حقوق میرے سامنے بیان کیے کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں پڑوسی ہماری میراث میں شریک نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بکریاں چرانا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ کے یہاں بچپن میں اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرائی، اسی طرح جوان ہونے کے بعد بھی آپ نے بکریاں چرائی،
جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مقام زہران میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہاں پیلو کے پھل چننے لگے۔ پیلو ایک درخت کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ سیاہ دیکھ کر چنو، کالے کالے چنو، اور کالے چنو اس لیے کہ وہ خوش ذائقہ اور لذیذ ہوتے ہیں، کھانے میں مزیدار ہوتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بکریاں چرایا کرتے تھے؟ ہم نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، لگتا ہے یا رسول اللہ آپ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے، جس سے آپ کو یہ معلوم ہوا، آپ کو تجربہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، ہر نبی نے بکری چرائی ہے۔ بکری چرانے کی خاصیت کیا ہے کہ ہر نبی نے بکری چرائی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چرائی ہے؟ اس کی وجہ علماء کرام نے یہ بیان فرمائی کیونکہ بکری جو ہے نا وہ ایسا جانور ہے کہ وہ جو ہے نا ادھر ادھر زیادہ بھاگتا ہے، یعنی ریوڑ میں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے بکری کا بچہ یا بکری ادھر ادھر، تو پھر دھنار کا کام ہوتا ہے کہ اس جو ہے بکری کو جو ریوڑ سے الگ ہو گئی ہے اس کو واپس ریوڑ میں لے کر آئے۔ اور ان بکریوں میں شیطانی بھی زیادہ ہوتی ہے، اچھل کود زیادہ ہوتی ہے، تو بندہ تنگ بھی ہو جاتا ہے، غصہ بھی آتا ہے۔ لیکن دھنار کا یہ کام ہے کہ وہ اس وقت بردباری سے کام لے اور جو ہے تمام ریوڑ کو، بکریوں کے لشکر کو ساتھ لے کر چلے۔ تو اس لیے بکریاں چرانے کے بعد اب نبیوں کی طبیعت بن جاتی ہے۔ اب اگر کوئی امتی ادھر ادھر بھاگے گا، نافرمانی کی طرف جائے گا، تو نبی اس کو پھر اپنی جماعت میں لے کر آئے گا، بردباری کے ساتھ، تحمل کے ساتھ۔ یہ حکمت ہوتی ہے بکری چرانے میں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔